بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب نواقض الوضوء ہم لوگوں نے کل شروع کیا تھا، کل کے حلقے میں حلقہ نمبر 24 میں کل ہم لوگوں نے 3 نواقض پڑھ لیے تھے۔ آج نواقض وضو میں چوتھے نمبر پر جس کا ذکر ہے وہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لحديث بصرة بنت صفوان أيوة. بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام ونفسه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه، ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى للذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لقوله تعالى أو لامستم النساء. وقرئ أو لمستم. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود، فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، أحب إلي أن تتوضأ. قاله في الشرح لا لمس من دون 7. وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة، ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النفس له. کافی ہے شیخ؟ ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ میں باب نواقض الوضو پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے باب نواقض الوضو جیسے ہی شروع کیا، شروع میں یہ بات ذکر کی ہے وہی ثمانیۃ، فقہ حنبلی کے اعتبار سے انہوں نے ذکر کیا کہ نواقض وضو ان کے پاس 8 ہیں۔ کل 3 کا تذکرہ آیا تھا، الخارج من السبیلین سواء كان طاہرا او نجسا قلیلا كان او کثیرا، خارج من السبیلین جو بھی ہو، پاک ہو، تھوڑا ہو، زیادہ ہو، خارج من السبیلین کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز خروج النجاست من بقیت البدن، یعنی سبیلین کے علاوہ کہیں اور سے بھی نجاست نکلے، پیٹ کے کسی حصے کو کاٹ کے راستہ وقتی طور پہ بنایا جائے پیشاب کے لیے، پخانے کے لیے، تو اس کے باہر نکلنے سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز انہوں نے ذکر کی تھی ساتھ ہی ساتھ اس میں کہ اگر وہ شے طاہر ہے تو وہ اگر زیادہ نکلے گی تو وہ نجس میں شمار ہوگی، یعنی وہ زیادہ نکلے گی تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، نجس میں شمار تو نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے قے اور دم، خون کو۔ تیسری چیز زوال العقل او تغطیتہ باغماء او نوم، کہ پوری طرح کلی طور پر پاگل ہو جانا
یا پھر بے ہوشی کا طاری ہونا یا نیند گہری نیند کا لگ جانا. ان 3 چیزوں کو انہوں نے نواقض وضو میں ذکر کیا تھا. اب چوتھی چیز وہ ذکر کر رہے ہیں. الرابع مسه بیدہ لا ظفرہ فرج الآدمی المتصل بلا حائل او حلقۃ دبرہ. آدمی کا اپنے ہاتھ سے لا ظفرہ، دیکھیے ہاتھ بولیں گے تو یہ ناخن سے نہیں، لا ظفرہ. اگر اس طرح مس ہو جائے تو پھر اس کا اعتبار مس میں نہیں ہوگا. وہی وہ کہہ رہے ہیں مسہ بیدہ لا ظفرہ فرج الآدمی المتصل. آدمی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کو آدمی ہی کہتے ہیں، یعنی انسان شمار کرنے کے لیے. اور فرج کا لفظ جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، الا ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی استعمال ہو اس سے وہ مراد ہوگا. تو فرج کا لفظ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرج الآدمی المتصل بلا حائل، یہ وہ عضو جو متصل ہو، اگر کسی آپریشن میں کسی وجہ سے اس کو الگ کر دیا گیا ہے وہاں چھو لے تو پھر وہ اس کا حکم نہیں ہے. فرج الآدمی المتصل یہ اس کی صفت ہے، المتصل ملا ہونا چاہیے. اور جب چھوئے تو بھی کیسا؟ بلا حائل، اوپر کوئی کپڑا وپڑا نہ ہو، ڈائریکٹ اس صورت میں. او حلقۃ دبرہ، یا پچھلے حصے میں حلقۃ دبر، وہاں پر اگر وہ چھوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹے گا. اتنی ساری جو شرطیں ہیں اس کو پوری طرح لحاظ رکھنا چاہیے. پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہاتھ سے مس بالظفر اگر ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح وہ اگر عضو الگ کر کے رکھ دیا جائے اس پر چھوئے تو بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر اس کو کپڑے کے آڑ سے آپ چھو لیتے ہیں تو بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو یہ اتنی 2-3 اس میں قید لگی ہیں. پہلی بات کہ آدمی ہاتھ سے براہ راست چھوئے، ناخن سے نہیں، اور متصل جو عضو ہو اس کو چھوئے، اور بغیر حائل کے چھوئے یعنی ڈائریکٹ کپڑے وغیرہ کے ساتھ نہیں. یا اسی طرح حلقۃ الدبر، یہ تو فرج کا حصہ سامنے کے لیے بول دیے، حلقۃ الدبر پیچھے کے لیے. صرف اوپری حصے میں چھونے سے، جیسے سرین پر چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ حلقۃ الدبر بالکل اندرونی حصے کی بات وہ کر رہے ہیں. تو یہ کس بنیاد پر انہوں نے کہا؟ حدیث بصرہ بنت صفوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا. حدیث صحیح ہے کہ جو آدمی اپنے ذکر کو چھوئے تو وہ وضو کرے. امام احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو صحیح ہے. اور اسی طرح ام حبیبہ کی بھی حدیث ہے من مس فرجہ فلیتوضا. یہاں فرج کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو بہر صورت چاہے مرد اپنے عضو کو چھو لے یا عورت اپنے عضو کو چھو لے، دونوں ہی صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا اس حدیث کی بنیاد پر. یہاں پر اسی طرح امام احمد کہتے ہیں کہ ام حبیبہ کی حدیث بھی صحیح ہے. وَهَذَا عَامٌ، یہ حدیث عام ہے، یہ مرد کے لیے ہو عورت کے لیے، دونوں کے لیے. وَنَصُّهُ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ وَنَصَّهُ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ فَرْجِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَهْتِكْ بِهِ حُرْمَةً. آدمی کا اپنے عضو کو چھو لے، آدمی اپنے عضو کو چھو لے تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا. یہ بات اس میں ذکر کی گئی ہے. تنبیہ علی نقضہ بمسہ من غیرہ. آدمی کو اگر کوئی دوسرا آدمی چھوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر مرد اپنے بیوی کے حصے کو چھو لے تو پھر ایسی صورت میں اس کا ٹوٹے گا. کس کا؟
مرد کا، کیونکہ جو چھونے والا ہے اسی کا ٹوٹے گا، جس کا چھوا گیا ہے اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مرد اور عورت، یا اس کے برعکس بات کریں، عورت مرد کے حصے کو چھو لے تو بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو آدمی چھوئے گا اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اور اس کی مزید شرح نیچے بھی آ رہی ہے۔ تو یہاں پر بات تو واضح ہو گئی مشائخ کہ بغیر حائل کے، جو حنابلہ کے پاس جو مسلک ہے جی کہ بغیر حائل کے براہ راست جو متصل ہے اس کو چھوئے تو ہی ٹوٹے گا، اور اگر آدمی اپنے حصے کو چھوئے یا پھر کسی اور کے حصے کو چھوئے، جس کے بھی حصے کو چھوئے، وہ چھونے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں، لا مس الخصیتین ولا مس محل الفرج البائن۔ خصیتین یعنی بیضے کو بھی اگر آدمی چھو لے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس کو فرج نہیں کہا جائے گا، مرد کے لیے یہ بات کہی جا رہی۔ ولا مس محل الفرج البائن، اگر اسی طرح کسی آپریشن میں کسی وجہ سے اس کے حصے کو الگ کر دیا گیا ہے، ہاں، تو وہاں پر اس جگہ چھونے سے پھر نہیں ٹوٹے گا، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ لأن تخصیص الفرج به دلیل على عدمه فيما سواه، کیونکہ یہاں پر فرج کہا گیا ہے، اب وہ فرج کی جگہ کا کوئی اعتبار نہیں، وہاں سے جب وہ نہیں ہے وہ چیز وہاں پر، تو اس صورت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ الخامس لمس، اچھا دیکھیے یہ تو چوتھی بات ہو گئی لمس کے تعلق سے کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ بغیر حائل کے اگر آپ چھو لیتے ہیں تو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث حضرت طلق بن علی کی، وہ فرماتے ہیں اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آدمی اپنے ذکر کو چھونے سے وضو کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما هو بضعۃ منک، کہ بھائی وہ بھی جس طرح دیگر آپ کے اعضاء ہیں اس میں سے ایک، وہ بھی ایک عضو ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی اپنے سینے کو چھو لے، اپنے سر کو چھو لے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح اس کا بھی اس بنیاد پر بھی اگر آدمی اپنے عضو کو چھو لے تو ٹوٹے گا نہیں۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو اب یہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ من مس فرجہ فلیتوضا، اور دوسری حدیث من مس ذکرہ فلیتوضا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر چھو لے تو کیا ٹوٹے گا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کی مثال تو بالکل دیگر اعضاء کی مثال کی طرح ہے۔ تو اس دونوں حدیثوں میں جو مفہوم ہے، ایک میں کہا جا رہا ہے کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جائے گا، دوسرے میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو ایک عضو کی طرح بتلا رہے ہیں۔ تو اس میں علماء نے تطبیق دی ہے، جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے عضو کو ہی یا اپنے بیوی کے عضو کو ہی جو چھو لے، شہوت سے چھو لے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات دونوں کے درمیان جمع کر کے کہی گئی ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دونوں حدیثوں پر جمع کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ آدمی صرف چھونے کا اگر چھو لے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مثال کے طور پہ کبھی کبھار آدمی شہوت سے نہیں چھوتا ہے، مثال کے طور پہ کپڑے تبدیل کر رہا ہے، اب کپڑے تبدیل کرتے وقت اگر اس کا ہاتھ لگ جائے تو ایسی صورت میں وہاں اس کا شہوت کا تصور نہیں ہے، اب وہ صرف کپڑے ہی تبدیل کر رہا تھا وضو کر کے، اب پھر اس کو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس صورت میں یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا جو موقف ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر شہوت سے کرے، چھوئے تو ہی وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان دونوں احادیث کے درمیان جمع کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات ذکر کی۔ لیکن اب حنابلہ کے پاس بات یہی ہے، حائل بغیر حائل، آپ شہوت سے چھوئیں بغیر شہوت کے چھوئیں، اگر حائل کوئی چیز درمیان میں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر کوئی چیز حائل نہیں ہے ڈائریکٹ چھوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن صحیح موقف جس کو دیگر کئی لوگوں نے اختیار کیا کہ اگر شہوت سے چھوتے ہیں تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض
علماء نے یہ کہا کہ اس بہر صورت اگر لگ جائے کسی کو کسی کا ہاتھ تو اس صورت میں وضو کر لینا مستحب ہے، اس میں واجب نہیں کہا گیا۔ اچھا، اب دوسری بات یا دوسرا مسئلہ، لمس بشرة الذکر لانثى او الانثى لذکر لشہوة من غیر حائل ولو كان الملموس میتا او عجوزا او محرما۔ ایک مرد آدمی کا عورت کو یا عورت کا آدمی کو چھو لینا، یہاں پر جو ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنس کے لیے، الذکر الانثى دو ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس ذکر سے مراد یہاں پر عضو نہیں بلکہ جنس مراد ہے۔ تو اگر مرد آدمی، مرد کی چمڑی، بشرہ چمڑی عورت کو لگ جائے، یا عورت کی چمڑی یا عورت کی چمڑی مرد کو لگے، لشہوتن شہوت سے، صرف ایسے ہی جو ٹچ ہو جائے بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی اس طرح کی شہوت کے، من غیر حائل، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر انہوں نے قید لگائی ہے، دیکھیے، شہوت کی، ولو کان الملموس میتا، اگر شہوت سے چھیے ہیں تو ہی ٹوٹے گا، اگر جس کو ہم چھی رہے ہیں وہ میت ہی کیوں نہ ہو، او عجوزن یا بوڑھی ہو، او محرمن یا پھر شہوت سے چھو رہے ہیں وہ محرم ہے، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹے گا۔ یہاں پر شہوت کی بات قید رکھی گئی، کیوں؟ اس کے لیے دلیل انہوں نے پیش کی، او لامستم النساء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اگر عورتوں کو سے ملامسہ کرو، یعنی چھو بھی لو، یہ لمستم ایک قرات ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ تو لامستم یہاں پر جو ہے جماع ہی مراد لیا گیا ہے کہ عورتوں سے جماع ہو جائے، اس صورت میں پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ یہاں پر چونکہ ایک قرات لمستم ہے، اس بنیاد پر وسئل احمد عن المرأة اذا مست زوجها قال ما سمع فيه شيئا، کہ اگر عورت اپنے شوہر کو چھو لیتی ہے تو کیا ہوگا، تو امام احمد کہتے ہیں ما سمع فيه شيئا لیکن هي شقیقۃ الرجال، یہ تو سیم انہی کی طرح، مردوں ہی کی طرح ہے، احب الی ان تتوضا، پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ وضو کر لے۔ اچھا، لا لمس من دون سبع، وہ اس میں جو ہے بڑی عورت کو چھونے پر ہی یہ بات، بالغہ کو چھونے پر ہی یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، ذکر انثیٰ کی تفریق، ورنہ چھوٹی بچی کو چھو لیے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ وقال فی الکافی لا فرق بین الصغیرۃ والکبیرۃ وذوات المحارم وغیرہن لعموم الادلہ، یہ کافی، یہ الکافی، یہ تو فقہ حنبلی کی کتاب ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی، بڑی، محرم، غیر محرم، اس کا کوئی فرق نہیں، بہرحال مرد عورت کو چھو لے، جن سے آخر کو چھوٹی ہو بڑی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، ان کا یہ کہنا ہے۔ کب؟ یہ اچھی طرح اس میں یاد رکھیے کہ شہوت کی یہ تفریق کرتے ہیں حنابلہ، یہاں پر شوافع کے پاس یہ ہے کہ مطلق اگر آپ چھو لیں، شہوت سے ہو بغیر شہوت کے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ ایک مسئلہ بہت ہی تنگ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا مسئلہ بہت تکلیف دینے والا ہو جاتا ہے لوگوں کو، جب مطاف میں طواف کرتے وقت مرد عورتیں طواف کرتی رہتی ہیں، کبھی کسی کا ہاتھ کسی عورت کو لگ جائے، کوئی وہ نہ وہ ارادہ ہے نہ اس کا کوئی وہاں پر اس کی وہ جان بوجھ کر بھی اس کو وہ نہیں چھوا ہے، لیکن لگ گیا ہاتھ، تو اب شوافع کے مسلک کے اعتبار سے عورت کو چھونے کی وجہ سے وضو اس کو کرنا پڑے گا، جبکہ حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر شہوت سے چھوا ہے تو وضو ٹوٹے گا۔ اب دیگر لوگوں نے، حناف وغیرہ نے کہا کہ اس سے وضو ٹوٹے گا ہی نہیں، یہاں پر عورت کو صرف چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اب اس کے لیے دلیل کیا ہے، دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے رات میں، حضرت عائشہ سے کہتے تھے جب نماز پڑھتے، جب سجدہ، اب گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مختصر تھا کہ آپ ایک آدمی ایک طرف لیٹ جائے تو پھر
پیر لمبے کر کے لیٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے سجدہ کرنے کے لیے اتنی بڑی جگہ وہاں نہیں تھی. ایسا نہیں 2 روم تھے، ایک روم میں وہ سو رہے ہیں، ایک روم میں عبادت ہو رہی ہے، ایسا نہیں. جس جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے وہیں پر آپ کو عبادت کرنا ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدہ کرنا ہوتا حضرت عائشہ کے پیر کو ہاتھ لگاتے، وہ کہتے ہیں غمزنی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ایک اشارہ کرتے، غمزہ کہتے ہیں اصل میں اس طرح ایک کچوکا لگانے کو کہتے ہیں. تو مجھے اس طرح پیر کو اشارہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں پیر ہٹا لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر دیتے. پھر جب سجدہ ہو جاتا تو پھر جو ہے وہ اپنے پیر کو اچھے سے لمبا کر کے وہ سو جاتی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں حضرت عائشہ کے پیر کو ہاتھ لگاتے تھے. تو جب اگر عورت کا چھونا وضو کو توڑ دیتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب نماز کی حالت میں حضرت عائشہ کو چھو رہے ہیں تو پھر تو وضو ٹوٹ جانا چاہیے تھا. تو ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر جو لامستم النساء کے قرات کی بنیاد پر، لمستم النساء جو قرات ہے اس کی بنیاد پر جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ مجرد اللمس صرف چھو لینا شہوت ہو یا بغیر شہوت سے، تو یہ فہم صحیح نہیں ہے، یہ راجح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو راجح بات یہی ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. حنابلہ نے یہ کہا کہ شہوت سے چھوئے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح بات یہ ہے کہ شہوت سے بھی نہیں ٹوٹے گا، بغیر شہوت کے بھی نہیں ٹوٹے گا. اس کی دلیل کہ شہوت سے بھی نہیں ٹوٹے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو بوسہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے سیدھے نماز کے لیے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا. تو اب یہ جو بوسہ ہے، بوسہ تو کیا ہے؟ اصل میں تو بوسہ یعنی کہ عموماً یہ تو شہوت ہی کی بنیاد پر ہے، یا اس سے تو ایک شہوت کو حرکت دینا ہے. تو یہ چیز اپنے یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اپنی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، چلے گئے نماز کے لیے. تو اگر عورت کو چھونا شہوت سے یا بغیر شہوت کے اگر وضو توڑ دینے والا عمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بوسہ دے کے فوراً نماز کے لیے نہیں چلے جاتے، وضو کر کے جاتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مجرد یعنی بغیر شہوت کے جان بوجھ کر بھول سے کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. یہی صحیح مسلک ہے، اس میں راجح. واضح ہوئی بات مشائخ؟ جی شیخ الحمدللہ. جی کیا ہے؟ جی. جی. تو اب اصل میں اس میں اگر تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ مسئلہ واضح ہوگا، ورنہ اس طرح طواف میں آپ مطاف میں یا تو بہت دور جہاں پر کوئی نہ ہو ویسی جگہ پہ وہ لوگ طواف کریں گے جو یہ مانتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ویسے تو کسی کی نیت نہیں ہوتی کہ کسی کو جو ہے خواہ مخواہ چھوئے، ورنہ کبھی ایسے اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں خاص طور پر جب حج کا موسم ہو تو ایسے میں کہاں کوئی اپنے آپ کو یعنی کہ بچا پائے. بہت ہو سکتا ہے کہ متعدد مرتبہ اس طرح ہو جائے. تو ایسی صورت میں صحیح مسئلہ اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ شہوت سے نہ بغیر شہوت کے. لیکن یہ تو ایک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نیتوں کو. انسان جو ہے کبھی اس طرح کی نیت نہ کرے کہ کہیں بھی کوئی بھی آدمی اب وضو کے بعد یہ ارادے سے چھوئے نہ چھوئے، ایسے عموماً کرتے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ اپنے بیوی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ہو بھی گئی تو بھی وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا. اچھا اس کے بعد کیا مشائخ کہاں تک پڑھے ہم لوگ آج؟ اسی طرح یہ اچھا کم از کم یہ 5واں مکمل کر لیتے ہیں. ولا لمس سن وظفر وشعر ولا لمس بذلك. نہ صرف اگر یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہوت سے ہی صرف بالوں کو چھو لیے عورت کے تو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طرح اس کے ناخن کو یا اس کے دانت کو چھو لیں تو نہیں ٹوٹے گا. ولا لمس بذلك، یا اسی طرح بال کے ذریعے سے یا کسی
ایسی ہی ناخن کے ذریعے سے چھو لیں تو بھی نہیں ٹوٹے گا. لأنه لا يقع عليه اسم امرأة، کیونکہ وہ اس کو پورا عورت اس کو نہیں کہا جائے گا، صرف بال ہے، صرف دانت ہے، اس وجہ سے وہ نہیں ٹوٹے گا. یہ بات کہہ رہے ہیں. ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه، اور اسی طرح جس کی عضو کو چھوا جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پہ مرد جو ہے عورت کے عضو کو چھو لے تو اگر عورت وضو سے تھی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جس نے چھوا اس کا وضو ٹوٹے گا. واضح ہو رہی ہے یہ بات مشائخ؟ جی بالکل شیخ. ولل ملموسی بدن ہوں. اسی طرح عورت، یہاں چونکہ انہوں نے فقہ حنبلی کے اعتبار سے یہ بات کہی کہ عورت کے بدن کو آپ شہوت سے چھو لیں تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ولل ملموسی بدن ہوں، نہ ہی اس طرح ملموس جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جو لامس ہے، جو آدمی چھو رہا ہے، اس کا ہی وضو ٹوٹے گا. ولو وجد شہوتن، گرچہ کہ اس نے شہوت سے چھوا تو بھی چھونے والے ہی کا ٹوٹے گا، جس کو چھوا گیا ہے اس کا نہیں ٹوٹے گا. لعدم تناول النص له، کیونکہ حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ جس کے عضو کو، جس کے شرمگاہ کو چھوا جائے اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ایسی بات حدیث میں نہیں کہی گئی. تو آج ہم لوگ 4 اور 5، چوتھے اور 5ویں ناقص تک ہی بات کو ہم لوگ روک دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد کے حلقے میں السادس یہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو نکتفی بهذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ مشاہد بات تو واضح ہو گئی نا؟ اس ضمن میں تو کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ.